بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. سورہ انبیاء آیت نمبر 58. ابراہیم علیہ السلام کا اور قوم کا مکالمہ، اور اس کے بعد قوم چلی جاتی ہے اپنے میلے میں، جشن میں، عید منانے یا جشن یا میلہ منانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام بتوں کے دشمن، توحید کی غیرت اللہ رب العزت کی طرف سے کامل درجے سے حاصل ہے. تو فجعلہم جذاذا، بس ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کر دیا جزاز، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ. ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں اور ریزہ ریزہ، ٹکڑے بھی کر دیے یا پھر ریزہ ریزہ کر دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف، لعلہم تاکہ وہ لوگ، الیہ اس کی طرف، یرجعون لوٹ سکیں. الا کبیرن سوائے بڑے بت کو، الا کبیرن لعلہم سوائے بڑے بت کو جو باقی چھوڑ دیا انہوں نے. سارے چھوٹے بتوں کو ختم کر ڈالا، حکمت عملی کے تحت بڑے بت کو چھوڑ دیا. لعلہم تاکہ وہ الیہ اس کی طرف، یرجعون رجوع کریں. اور بعض تفسیری روایت میں یہ بات بھی منقول ہے کہ کلہاڑی جو ہے اس کے ساتھ لگا دی، اس کے ہاتھ میں پکڑا دی یا کندھے پر لٹکا دی، تاکہ بظاہر منظر کشی ایسی سامنے آئے کہ جس طرح سب چیزوں کا کرتا درتا یہی ہے. قوم واپس آئی اپنے میلے سے، اپنے معبد خانے میں پہنچی اور بتوں کی یہ حالت دیکھی. قالو کہنے لگے، من فعل ھذا کس نے کیا ہے یہ، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین بے شک وہ ظالمین میں سے ہے. جس نے یہ کیا بڑا ظالم ہے وہ. پھر آپس میں یہ باتیں ہوتے ہوتے کچھ نے کہا، قالو وہ بولے، سمعنا فتن ہم نے سنا ہے
ایک نوجوان کو یذکرہم، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے. ہم نے سنا ایک نوجوان کو یذکرہم، وہ ان کی عیب جوئی کرتا ہے، وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کارستانی کا جو موجد ہے وہ ابراہیم ہے علیہ السلام. قالو، انہوں نے کہا فأتوا بہ، اسے لاؤ. فأتوا بہ، اسے لاؤ. علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے. اعین، عین ان کی جمع ہے، مراد یہاں نگاہ ہے، یعنی سامنے. لوگوں کی نگاہوں میں لاؤ، لوگوں کے سامنے لاؤ. لعلہم، شاید کہ وہ یشہدون، گواہی دے سکیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف گواہی دے دیں اور عدالت کے اندر لوگ اس نتیجے تک ثبوت فراہم کر دیں کہ در حقیقت ریزہ ریزہ کرنے والے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور پھر لوگوں کے سامنے جب یہ گواہی آ جائے اور پھر لوگ اس کی سزا جب اسے دی جا رہی ہوگی موجود ہوں گے تو کوئی بھی یہ دوبارہ کام کرنے کا سوچے گا نہیں. یہاں یشہدون دو معنی میں استعمال ہوا ہے. لعلہم یشہدون، پہلا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے. یا پھر لوگ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے ہوئے، بتوں کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے یا بتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو یہ گواہی ہے بتوں کو توڑنے کی یا خلاف باتیں کرنے کی. دوسرا یہ ہے کہ لعلہم یشہدون کا مطلب یہ ہے کہ اس ابراہیم علیہ السلام کو جب سزا دی جا رہی ہوگی لوگ موجود ہوں، تو لوگ موجود ہوں گے، اس سزا کو دیکھیں گے تو کوئی بھی دوبارہ اس طرح کا کام کرنے کا سوچے گا نہیں. اور شرعی سزاؤں کی حکمت عملی بھی یہی بیان ہوئی ہے کہ جب سزا دینی ہے، حد نافذ کرنی ہے تو لوگ موجود ہوں تاکہ یہ سزا کی ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. خفیہ سزا کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی؟ سزا خفیہ دو، انسان کا احترام. قالو، ابراہیم علیہ السلام آ گئے، لوگ موجود ہیں، سوال شروع ہو گیا. کہا انہوں نے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام. یہ کارستانی آپ کی ہے، یہ حرکت آپ کی ہے. قال، جواب ابراہیم علیہ السلام کا. کہا انہوں نے بلکہ فعلہ کبیرہم، یہ کام تو کیا ہے ان کے بڑے نے. ہذا، یہ فعلہ، اسے کیا ہے، یعنی وہ کام کیا ہے جو بتوں کو توڑنے کا ہے. کبیرہم ھذا، ان کے بڑے اس نے.
हाजा का जो मुशार इलैहि है ये कबीरुम है, इस बड़े ने किया है, और यही फाइल बन जाएगा फाला का। फस्अलूहुम, आप इनसे सवाल करो, इन कानो यंतिकून, अगर ये बातें करते हैं। ये भी एक हिकमत अमली है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कौम को शिरक से रोकने की और बुतों की हकीकत को बयान करने की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 कज़िबात का जिक्र है। 3 कज़िबात, 3 ऐसे काम जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कज़िबात में शुमार किया जाता है। कौन से 3 काम है वो? 2 तो कुरान में जिक्र है। एक, जब कौम ने ये कहा था कि आप जाएं हमारे साथ मेले में, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। तो ये बीमार थे नहीं, लेकिन इन्नी सकीम कहा। दूसरा, ये तोड़ा खुद है, लेकिन क्या कहा? फ़अलहु कबीरुहुम हादा। और तीसरा, सारा अलैहिस्सलाम, जब एक बादशाह ने रोक लिया था, और बादशाह जो बड़ा ही जालिम और जाबिर था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा था तुम्हारी ये क्या लगती है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि उस अपनी बीवी सारा से कहा था, जब ये बादशाह तुमसे पूछे तो तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, तो उसे कह देना कि मैं तुम्हारा भाई हूं। अब ये बज़ाहिर किज़्ब है। ये किज़्ब किसे कहते हैं? खिलाफ हकीकत बात को। कुछ लोग जो है इस हदीस का इनकार करते हैं, और कुछ लोगों में एक बड़ी मारूफ शख्सियत है, तफहीमुल कुरान के मुसन्निफ कौन है? तफहीमुल कुरान नहीं, कौन है तफहीमुल कुरान के? मौदूदी। उन्होंने इस हदीस का इनकार किया, सही बुखारी की हदीस। इस तरह कई और हदीसें हैं, उन्होंने कहा कि ये अकल के खिलाफ है। सलासा कदिबात, 3 झूठ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और 3 में 2 तो कुरान में मौजूद हैं। इन्नी सकीम कहा, और ये क्या कहा? दूसरा ये कहा कि बल फ़अलहु कबीरुहुम, इस बड़े बुत ने तोड़ा है। तीसरी बात हदीस में मौजूद है कि वो सारा को ये कहा था कि तुम बादशाह पूछे तो कह देना कि हम बहन भाई हैं। भी अगर आप ये कह दें हदीस झूठी है क्योंकि इसमें ऐसी बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की गई हैं, तो 2 बातें तो कुरान में मौजूद हैं। रही बात इसको कदिब जो कहा गया है, कदिब लुग़वी माना में है। लोग वैसे भी कदिब का माना होता है खिलाफ हकीकत बात, ऐसी बात जो हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो 3 बातें कही हैं, बज़ाहिर तो हकीकत से बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि सकीम बीमार तो नहीं थे वो, और बड़े बुत ने तोड़ा है, बात गलत है, छोटे बुत ने तोड़ा था, और वो मियां बीवी है और कह रहे हैं हम बहन भाई हैं, हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। काफी गलतियां इसमें, काफी गलतियां। झूठ बांधा गया, बिल्कुल। अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ये 3 बातें आपके सामने, लेकिन अगर शरई इस्तिलाह में देखा जाए, ऐसे झूठ जिसमें आपने दीन को बचाना है, ऐसे झूठ जिसमें मुआशरे में इस्लाम मकसूद है, ऐसे झूठ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ते हो तोड़ते ना हो, इज्जत का दिफा वहां मकसूद हो, तो उसको झूठ बज़ाहिर तो कह सकते हैं, हकीकत में झूठ नहीं होता। जैसे कि इसकी तौजी बिल्कुल वाज़ेह है, इन्नी सकीम जो कहा है, मैं बीमार हूं, तो वो बीमारी 2 तरह से होती है, एक है जिस्मानी बीमारी, एक है रूहानी बीमारी। जो जिस्मानी बीमारी होती है, ये शायद
آپ کو دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد تو ختم ہو سکتی ہے. جس کو روحانی بیماری لگ جائے وہ دنیا میں بربادی اور آخرت میں بھی بربادی کا سبب بن جاتی ہے. شرک سے ایک انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ جسم کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے یہ وجہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں انی سکیم. ٹھیک ہے. دوسری بات، بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے کیا ہے، یہ سبب بنا ہے، یہ سبب کی طرف نسبت ہے، یہ بڑا ہی سبب بنا ہے ان کی بربادی کا. یہ سارے کے سارے مجاور بنتے تھے اس بڑے کے پاس، اور پھر اس بڑے سے پھر یہ چھوٹے نکلے ہیں. سبب تو یہ بڑا بنا ہے، تو اس لیے ہم نے سب کو توڑ دیا ہے اور اس بڑے کو جو اصل وجہ بنا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے. تو سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. ایسے ہم بھی کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ گھر کس نے بنایا، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ میں نے بنایا، حالانکہ میں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی ہوتی. بنایا تو مستری نہیں ہوتا ہے، لیکن نسبت کبھی وہ مجازی ہوتی، کبھی حقیقی ہوتی ہے. تیسری بات جو تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم کہنا ہم دونوں بہن بھائی ہیں. تو بہن بھائی میاں بیوی ہونے سے پہلے اسلامی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی ہونے کے بعد بھی اسلامی رشتہ کیا ہے؟ وہ اخوت کا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف انما المؤمنون اخوہ. اسلامی اخوت کا رشتہ ہے، 4 زاویے سے. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا جو قرآن ایک ہے. تو پھر جب ساری چیزیں ان چیزوں میں ہم اخوت اسلامی رکھتے ہیں تو یہ رشتہ، تو باقی رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتہ ٹوٹے گا نہیں. تو ایک مضبوط رشتہ ہے. معقول جواب تھا ان کا. چلے نماز کے بعد پھر انشاءاللہ. جب میں سوال پوچھتا ہوں تو آپ کی نظریں یہاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ریکارڈنگ نہیں دے سکے آپ لوگ. سبحان اللہ. دیکھیں، انہوں نے اپنے الہوں کی مدد کے لیے یہ کہا کہ ان کو ختم کرو. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں. میں ایک اور نقطہ آپ کو سمجھا دوں. یہاں وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اہل توحید کی مدد کر دی، اہل توحید کی مدد کر دی، در حقیقت یہ دعوت کی مدد ہے. اہل بدع کی مدد کی، در حقیقت یہ دعوت توحید کے خلاف ہے. اس لیے حدیث میں 4 گناہ ایسے ہیں جس پر لعنت کی گئی ہے. 4 کام ایسے ہیں. ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ کسی بدعتی کو گھر میں پناہ دے دینا. محدث کا معنی ہے بدعتی کو پناہ دینا. اور اگر آپ پڑھیں گے محدث تو گھر کے اندر بدعت کو ترویج دینا. آپ کے گھر میں بدعت ہو رہی ہے، آپ اس کی جو تردید ہے اس کا خاتمہ نہیں کر رہے. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، صلاحیت دی، اور بدعت کو نہیں رکوا پا رہے گھر میں، تو لعنت ہے. اس گھر میں موجود جس گھر کے اندر بدعت ہو رہی ہے اور بدعت کو روکنے کی طاقت نہیں روکا جا رہا، ملعون ہے وہ لوگ. تو نصرت کا جو پہلو ہے نا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، 2 ہی جماعتیں ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اب مدد کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یا تو اب اہل توحید کی مدد کریں گے، اہل شرک کی مدد کریں گے، اہل دین کی یا اہل فسق کی. تو اس کے لیے انسان کو اللہ نے زندگی میں جو صلاحیت جس میدان میں دی ہے، جس میدان ہے، جس شعبے میں صلاحیت دی، اس صلاحیت کو بروئے کار لائے. اب یہاں بیٹھے، اگر آپ کو موقع ملا ہے توحید کا بیان کا تو آپ پر لازم ہے توحید کا بیان کر کے جائیں. کتنا؟ 2 منٹ، 1 منٹ، ایک نقطہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت کو وہاں اجاگر کر کے جائیں. یہ مدد ہے.
آپ لکھ سکتے ہیں توحید کے بارے میں لکھیں, کہیں شرک ہوا ہے, اگر آپ شرک کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں تو بولیں. اللہ نے جس میدان میں, جس منصب پر آپ کو رکھا ہے, جس جگہ پر آپ جاتے ہیں, اگر توحید کی مدد کر سکتے ہیں کریں, شرک کو روک سکتے ہیں تو روکیں, شرک کی مذمت کر سکتے ہیں تو کریں اپنی صلاحیت کو. اب دین اسلام کو ضرورت ہے افراد کی. انبیاء نے کیا کہا تھا, کونو انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کے دین کی حفاظت کریں, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اس وقت حقیقت میں دین اسلام یتیم اور مسکین بن چکا ہے. اس کے مقابلے میں فساد, خرابیاں, بدعت, ایسے ایسے عجیب قسم کے نظریات سامنے آتے ہیں کہ وہ اسلام کی اصل شکل کو یا تو مسخ کیا جاتا ہے یا اس میں تبدل اور تغیر کی کوششیں ہوتی ہیں. خالص فکر جو منہج سلف کی روشنی میں ہمیں ملی, اس کی ترویج ضروری ہے. یہ اصل مدد. جی شیخ, یہ جو حدیث آپ نے بتائی ہے بدعتی کو گھر میں پناہ دینا, اس پہ مطلب ایسے لوگ شخص پہ لعنت ہے, تو اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے جیسے ہم جانتے ہیں جو بدعت میں انوالوڈ ہے, اور ہم ویسے ہی مطلب ان کو منع تو کر چکے ہیں, لیکن اب کیا ان کو گھر میں نہ بلائیں, کیا کریں, مطلب ان کو کبھی دعوت نہ دیں ان کو گھر میں آنے کی. وہ خود آ جائے تو الگ بات ہے, دھکے مار کے نکالنا نہیں ہے, لیکن اس کو نصیحت کریں پھر آپ کہ آپ کا یہ عمل جو ہے نا خلاف شریعت ہے, اسے بتائیں. اور ہمارے جو اختلافات ہیں نا اس وقت کسی سے صرف ذاتی نوعیت کے ہیں. میری آپ سے اگر ناراضگی ہے تو ذاتی نوعیت کی ہے. شاید کوئی دنیا میں ایسا ہو الا ماشاء اللہ جس کی کسی سے ناراضگی کی وجہ دینداری ہے, کہ یہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے یا یہ نماز نہیں پڑھتا, ایسا شاید ہی کوئی نظر آئے, حالانکہ اصل دین یہ ہے. اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے اردو میں تو آپ تفسیر القرآن پڑھیں, آپ تفسیر احسن البیان پڑھیں, تفسیر ابن کثیر جو مہذب ہے تحقیق شدہ نسخہ وہ پڑھیں, کیونکہ اس میں اسرائیلی روایت بہت زیادہ ہے. جو تفسیر اپنی اصل شکل میں ہے نا ابن کثیر, اس میں اسرائیلی روایت بہت زیادہ ہے, ضعیف وغیرہ. اب جو تحقیق کے بعد چھپی ہے اس میں وہ روایت ضعیف نکال دی گئی. تفسیر سادی محقق اور مہذب جو ہے جس میں تہذیب اور تحقیق کے بعد آئی ہے وہ پڑھیں آپ. اس طرح کی جو مستند تفاسیر ہیں ان کو پڑھا جائے. چلے باتیں ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بول سکتا ہے, اس کو حق ہے. آپ کی ذمہ داری حق بیان کرتے رہیں, جب بھی موقع ملے بیان کرتے رہیں بغیر کسی لڑائی کے. ہمارا کام ہی نہیں ہے لڑنا. زبردستی آپ کو یا کسی کو مسلمان تو نہیں بنایا جا سکتا. میرا کام کیا, حق پہنچا دینا, میری ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. اگر آپ حق پر آ گئے ٹھیک, نہیں آئے تو میں مجرم نہیں ہوں, میں بری ذمہ ہو گیا. میرے سامنے آپ غلط کر رہے ہیں اور میں نے نہیں بتایا, آپ کو سمجھایا نہیں, تو جواب دے عند اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں.
Right.